بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے گالی کا، مطلب یہ کتنا عظیم الشان، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی وقت رکھنے والا یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اگر آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو یہ احساس ہوتا، یہ دل ہوتا یہ بیٹا کہنے والا، تو آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج 25 دسمبر ہے اور یہ جب سے دسمبر شروع ہوا، ہیپی میری کرسمس، ہیپی میری کرسمس۔ میں مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لال ٹوپیاں لگا کے، لال کپڑے پہن کے جنگل بیل کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ، یہ کیا ہے؟ معلوم بھی ہے کیا ہے ہیپی میری کرسمس کے؟ آپ جو سامنے والوں کو کہہ رہے ہو نا، آپ کرسچن لوگوں کو بہت زیادہ اسمارٹ بننے کے لیے، یہ غلط ہے۔ یا آپ اس کو کہہ رہے ہو، اس کے بعد کی آپ تائید کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے آج، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو معلوم نہیں یہ کہنے کے بعد کیا آپ مسلمان رہو گے؟ کیا آپ اسلام کے دائرے میں آپ شامل رہو گے؟ کیا آپ کے بعد اس کے بعد آپ کی عبادت شامل ہوگی، قابل قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی؟ نہیں، آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو، بے خیال میں صحیح، نادانی میں صحیح، معلوم نہ ہو جن لوگوں کو کہ ہیپی میری کرسمس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا آپ غالی دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا شعور ہونا چاہیے ہر مسلمان اور مرد اور عورت کو، یہ موٹا علم ہونا ضروری ہے، شرک، پاکی ناپاکی، صحیح غلط، حلال حرام کا یہ علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں ہمیں علم نہیں ہے؟ کیوں ہم علم حاصل نہیں کر رہے؟ اور جن کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ غلط ہے، بھائی یہ تو کرسچنوں کا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ دیتے ارے جب یہ کرسچن کا ہے تو اس کی تحقیق کریں، معلوم کریں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے، یہ ہیپی میری کرسمس کیوں بولا جا رہا ہے۔ بس نہیں، زیادہ کول لگنے کے چکر میں، زیادہ اسمارٹ لگنے کے چکر میں لال ٹوپیاں بنا کے اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاکس پہ جگہ جگہ ہیپی میری کرسمس کہنا ہے، ارے یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، شرک، کھلا شرک ہے، کھلی دشمنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو موڑ لینا، اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کو کھلا کہنا کہ آپ نے بیٹے کو جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا ہم پر؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض نہ ہوں گے؟ بہت جلد جو قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو عنقریب ان پر عذاب مسلط ہوتا ہے، عنقریب ان کے اوپر زلزلہ، سیلاب، اس طرح کی عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ قوم غرق ہو جاتی ہے، غارت ہو جاتی ہے، تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ خدا را اس چیز سے باز ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کرسچن بھائی، جو کرسچن بہن آپ کو ہیپی میری کرسمس کہہ رہی ہے تو آپ اس کو روکو، اس کو منع کرو۔ اتنا تو زبان رکھتے ہیں نا، اتنا منہ سے ہم لوگ بولتے ہیں، اتنا گندا بھی بولتے ہیں، برا بھی بولتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے ماں باپ کو خدا نخواستہ گالی دے دے، بہن بھائی کو گالی دے دے تو ہم اس کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، اس کو سر توڑ دیتے ہیں۔ کتنے مردوں کی قصے، عورتوں کی بھی قصے، کیسی ہمت کیسی ہوئی میرے ماں باپ کو گالی دینے کی، جب اللہ تعالیٰ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو گالی دے رہا ہے جو کوئی، اس کا منہ کیوں نہیں توڑے؟ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منہ توڑو، لیکن ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اسے دل میں برا سمجھو، لیکن ایمان کا درجہ ہے پہلا کہ آپ اسے ہاتھ سے روکو، نہیں تو آپ اس کو منہ سے روکو، اور ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا سمجھو۔ ایک تو آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک رہے میری کرسمس منانے سے، دوسری بات آپ اس کو منہ سے نہیں روک رہے کہ نہیں آپ مجھے ایسا میری کرسمس مت بولو، یہ گناہ ہے، ہمارے میں شرک ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، آپ اپنا کرسمس منائیں، اب ہم سے نہیں، اس معاملے میں آپ ہمیں دعوت مت دیں، نہ ہی آپ اپنے ہمیں پارٹیوں میں بلائیں۔ اور تیسرا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ قریبی ہے دوست کہ خفا ہو جائے گا، تو آپ اس کو دل میں برا سمجھو اور وہاں سے چلے جاؤ، سمجھ آ رہی؟ اس کو انڈائریکٹ سمجھاؤ یہ بات کہ یہ چیز غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے یہ کھلی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر ہے، کوئی ثانی ہے، کوئی برابر اللہ تعالیٰ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن پاک میں یہ بتا دیا تو اس قرآن کی آیت کو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کو آپ پھیلاؤ، پروموٹ کرو، اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنا ہے۔ یہ چیز آپ پروموٹ کرو نا۔ میری کرسمس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ نے ہیپی میری کرسمس کسی کو کہا ہے نعوذ باللہ، یا کہنے والے ہیں یا کہہ چکے ہیں، تو آپ اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں، آپ ایمان میں واپس آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگی تو آسان ہو، ہم تاکہ مسلمان تو کہلائیں۔ اتنے گناہ کرتے، نہ مومن ہیں، نہ متقی ہیں، نہ پرہیزگار ہیں، کم از کم مسلمان تو کہلائیں، مسلمان تو ہو جائیں، مسلمان تو بن کر رہیں۔ جب مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، خدا را ایسا نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو ہدایت دے۔